سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ طیب نوید کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہیں اور ہم آپ کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، حسب معمول اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرواتے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے برادر مکرم محمد احسان اللہ صاحب۔ آپ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إِنَّ فِي هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام الہی کے بعد ہم اپنے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے برادر مکرم سید لقمان شاہ صاحب۔ ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل
کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہیں محفلیں میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے سجی ہیں محفلیں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے سجی ہیں محفلیں فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے سجی ہیں محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے
بنے ہیں دونوں جہاں۔ ناظرین کرام، حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام زاد الطالبین میں ہمارا ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ تذکرے اور یادداشتیں ہیں۔ آج ہم اسی سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کسی تعارف کے یوں تو محتاج نہیں، میرے استاد گرامی بھی ہیں، اور آپ خطابت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اور آپ علمی حوالے سے ایک بہت عظیم شخصیت ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور آپ جدید موضوعات پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا ملک شوکت علی چشتی صاحب، مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف ہیں۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کی، ان کی یادداشتیں، خوبصورت تذکرے سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے، اور بہت خوشی ہوئی چونکہ مجھے براہ راست آپ سے ذانوۃ تلمس کا شرف حاصل رہا ہے، تو میرے لیے ایک یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ملک شوکت علی چشتی صاحب کہاں سے آئے؟ بھیرا شریف کیسے آنا ہوا؟ کس کی رغبت سے آپ یہاں تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے، یہ اس کو سمجھنے میں مجھے بھی بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کہ میرے جو ابتدائی زندگی ہے، چونکہ میں ایک زمیندار فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب زمیندار تھے، اور سماجی حوالے سے ان کی اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں خدمات ہیں۔ میرے خاندان کے اندر جدید تعلیم کے حوالے سے تو بہت اچھا رجحان تھا، لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے مجھ سے پہلے اس طرف کسی کی رغبت نہیں تھی، اور بھیرا شریف نسبت کے بعد میرے بھائی، میرے کزنز اب الحمدللہ کافی تعداد میں ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کیا ہے۔ تو میں پرائمری کے بعد میرے ایک عزیز تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، الحاج شیر زمان قادری صاحب، وہ مدینہ شریف مقیم تھے۔ ضیاء الدین مدنی صاحب کے ساتھ ان کی ارادت کا رشتہ تھا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف تشریف لے جاتے تو آپ کا قیام مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کے ہاں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے جو وہ عزیز تھے، ان کے پاس گاڑی تھی، تو وہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف کی زیارات کے حوالے سے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی انہیں یاد کرتے تھے تو مجھے آپ فرماتے تھے قادری مدینے والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ گھر آئے ہوئے تھے، میں چھوٹا سا تھا، غالباً اس وقت میں نے پرائمری مکمل کر لی تھی، تو میں نے ان کو اپنے اس بچپنے کے انداز میں ہی کہا کہ آپ کس طرح قادری بنے ہیں، آپ مجھے بھی قادری بنا دیں۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مڈل کریں۔ اس وقت بھیرا شریف میں مڈل پاس طلبہ کا داخلہ ہوتا تھا، آپ مڈل کریں، آپ کو بھیرا شریف داخل کروائیں گے اور پھر آپ بھی قادری بن جانا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا ایک حادثہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کو جیل ہو گئی، ان کا پاکستان آنے جانے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن میرے دل کے اندر وہ بات اس طرح بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت میرے حصے میں تھی کہ میں مڈل کرنے کے بعد میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا، اور میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے بھیرا شریف ہی جانا ہے۔ تو بھیرا شریف کے حوالے سے معلومات لینا شروع کی، تو میرے ایک اور عزیز تھے، انہوں نے رابطے کرتے کرتے ان کو داخلے کے حوالے سے پتہ چلا۔ میں ان کے ساتھ بھیرا شریف آیا، یا میں نے ٹیسٹ دیا، میں پاس ہو گیا، داخلہ میرا ہو گیا۔
تو یوں بحیرہ شریف میں آیا ہوں. ماشاءاللہ. اب بھی وہاں جا کر میرے جو دوست احباب میرے گھر جاتے ہیں، میرے اس ماحول کو دیکھتے ہیں، تو ان کا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بحیرہ شریف کس طرح پہنچے ہیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت میرے حصے میں تھی تو اسباب پیدا ہو گئے. ماشاءاللہ. اللہ کریم یہ سعادت آپ کو دائمی عطا فرمائی رکھے. حضور آپ کا دورہ طالب علمی کیسا تھا؟ کب آغاز ہوا؟ آپ کیسے طالب علم تھے؟ 1990 میں بحیرہ شریف میں داخل ہوا. الحمدللہ اچھا پڑھتا تھا، ذہن میرا بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ. حافظہ میرا بڑا مضبوط ہے اب بھی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. تو کلاس میں بہت اچھا پڑھتا تھا، لیکن ابتدائی سالوں میں مجھے 3 سال جو ہیں میرے ادیب عربی تک، ان میں مجھے یہاں مسائل تھے، کوئی پانی کے حوالے سے مجھے راس نہیں تھا. جی جی. تو بخار ہو جاتا تھا، پھر یہاں دوائیاں لینے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو قبلہ استاذی المکرم عبدالرزاق صدیقی صاحب میرے علاقے کے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی. ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کی. پھر میری بیماری کے دوران وہ میری خبرگیری کرتے، گھر سے کھانا بنوا کے دیتے، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش بھی میری ختم کر دی. اور 3 سالوں کے بعد پھر یہ سلسلہ الحمدللہ درست ہو گیا اور میں سموت پڑھنے لگا. ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1990 میں آپ کا یہ دورہ طالب علمی کا آغاز ہوا، تو یقیناً آپ نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ سنہری دور بھی پایا ہے. آپ کے ساتھ آپ کی کافی یادداشتیں منسوب ہوں گی، تو آپ اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے کہ آپ کا حضور ضیاء الامت کا آپ نے انداز تربیت کیسا پایا، آپ کیسے طلباء کے ساتھ تھے؟ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تربیت تھا، آپ گفتگو بھی فرماتے تھے، گفتگو فرما کے بھی آپ تربیت کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ نے عملی انداز میں تربیت فرمانے کو ترجیح دی. کچھ آپ نے اپنے ماحول کے اندر ایسی چیزیں شعوری طور پر ڈالیں جو تربیت کا باعث بنتی ہیں، اور خود آپ کا طلباء کے ساتھ جو رویہ اور جو طریقہ کار تھا، انتہائی آپ محبت فرماتے تھے. مثلا میں 1992 میں میرے کلاس فیلو ہیں قبلہ محمد اسلم رضوی صاحب، وہ اور میں 1992 میں ہم نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی. ماشاءاللہ. اور اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ آپ طلباء کو بیعت نہیں فرماتے، لیکن ہم سحری کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا. ماشاءاللہ. آپ ایک تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر جمعرات کو ایک حفلہ ہوتا تھا، بزم ادب کا پروگرام ہوتا تھا، ان میں اکثر آپ تشریف لاتے تھے اور حکمت الاسبوع کے تحت آپ اس میں 5-7 منٹ گفتگو فرماتے تھے، اور وہ گفتگو ساری کی ساری آپ کی تربیتی گفتگو ہوتی تھی. لیکن جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اصل میں عمل سے آپ تربیت فرماتے تھے، تو آپ کا جو عمل تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سنتے ہیں دور سے تو وہ بہت بڑے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جوں آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو بندے کی ارادت اس طرح قائم نہیں رہتی یا برقرار نہیں رہتی. لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کا جتنا کوئی قریب ہوتا چلا گیا ہے اتنا ہی اس کی عقیدت آپ کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. بلکہ میں خود اس بات کو میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا طلباء کے سامنے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 10 سال پڑھاتے ہیں تو دیتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہمیں پتا کہ ہم کیا دیتے ہیں، ہم بندہ لے لیتے ہیں. تو وہ ایک ایسا محبت بھرا انداز تھا کہ واقعی آپ بندہ لے لیتے تھے. بالکل بے شک. ماشاءاللہ. یہ بہت خوبصورت باتیں آپ سے ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. کوئی آپ کی خاص یاد حضور ضیاء الامت کے ساتھ، کوئی واقعہ اس طرح کا؟ آپ بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری یادیں ہیں. وہی جو عرصہ میرا 92 کا ہے، جس عرصے میں میں نے آپ کی بیعت کی، ماشاءاللہ، اس عرصے میں میرے دل میں ایک شدید خواہش تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شدت اختیار کرتی گئی کہ میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کو دعوت دوں اور آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. لیکن چونکہ موٹر وے نہیں تھا اس وقت، بہت طویل اور کٹھن سفر تھا ہمارا
بیرا شریف سے سرگودا سے خوشاب اور کٹھا سگرال والا رستہ پہاڑی رستہ تھا، اس رستے سے ہم تلگنگ جاتے تھے۔ تو کم عمری اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کی مصروفیات، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو بڑی دفعہ پروگرام بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کو دعوت پیش کروں گا، لیکن دعوت نہ دے سکا۔ تو وہ محبت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ ایک رات میری کیفیت یہ تھی کہ جس طرح بندہ اپنے آپ کو کوستا ہے، یار مجھے عرض تو کرنی چاہیے، اپنی درخواست تو پیش کرنی چاہیے، آگے آپ قبول فرمائیں گے تو آپ کی مہربانی، نہ قبول فرمائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے کہنا تو چاہیے۔ بس اسی کشمکش میں یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ رات کو میں سوتا ہوں تو خواب میں نے دیکھا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، اور ہماری وہ دارا ٹائپ ایک کھلی سی بیٹھک تھی اس دور کے اندر۔ آپ عام جو اس کی سیٹنگ تھی اس سے مختلف سیٹنگ میں نے خواب میں دیکھی کہ اس میں ایک سامنے سنگل بیڈ پڑا تھا، اس کے سامنے ایک ٹیبل تھا، اس کے اوپر گلدستہ موجود تھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تشریف لے آئے اور آپ سامنے اس کے اوپر بیڈ کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، اور وہ پھول آپ کے سامنے پڑے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کچھ سویٹ آپ کو ہم نے پیش کی اور چائے کا کپ پیش کیا، تو آپ نے چائے پی اور آپ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی، چائے کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ الحمدللہ ہمارا مکان بہت کھلا ہے، چونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو بہت کھلا مکان ہے، اس میں آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے کمروں کے اندر دعائے خیر فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ باہر نکلے، اور باہر نکل کے آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہو گیا، میری وہ جو خواہش تھی، جو میں اپنے آپ کو کوستا تھا، وہ میں پرسکون ہو گیا، اور میرے ذہن میں اس کی تعبیر یہ آتی تھی کہ آپ تشریف لائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ 97 میں، یعنی آپ ابھی باقاعد حیات تھے، 97 میں میرے گاؤں کی ایک طالبہ تھی، ایک سٹوڈنٹ تھی جو یہاں پڑھتی رہیں، پھر یہاں کچھ عرصہ انہوں نے ٹیچنگ بھی کی، ان کی شادی تھی۔ تو حضور غریب نواز جگر گوشہ حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کے حکم سے ان کی شادی پہ تشریف لے گئے۔ تو میں چونکہ آپ کا شاگرد بھی ہوں، بہت ساری کتابیں میں نے آپ سے پڑھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق تھا اور ہے الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیشہ وہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آپ 97 میں اس شادی پہ تشریف لے گئے، تو آپ اس شادی سے نکاح پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ میرے گھر تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔ اور بالکل جو میں نے ماحول 92 میں خواب میں دیکھا تھا، میرے گھر کا وہی ماحول تھا، اسی طرح آپ اسی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے جہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کو میں نے دیکھا تھا، اور اسی طرح سویٹ اور چائے آپ کو ہم نے پیش کی۔ تو چائے کی آپ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بہت دفعہ آپ تشریف لے گئے ہیں ہمارے علاقے میں بھی۔ اگر کسی پروگرام میں آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ میرے گھر ضرور تشریف لائے، اور آپ نے اسپیشل فرماتے تھے کہ چائے وہاں سے جا کے پینی ہے۔ کیا بات۔ پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے، اسی طرح آپ نے دعا فرمائی، باہر نکل کے آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے 92 میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کی زبان سے سنا تھا۔ تو اس سے ایک یہ بھی جو یقین مجھے نصیب ہوا کہ جگر گوشہ حضور ضیاء الامت واقعتاً حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کے فیضان کے امین ہیں، اور جو امانات حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سپرد کی، یقیناً آپ اس کے حقدار تھے، آپ اس کے آل تھے، اور پھر اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح آپ کے جانشینی کا حق ادا کیا، کس طرح حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کے مشن کو پورا کیا، اس کو وسعت دی اور اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ دارالعلوم حمدیہ غوثیہ بہرا شریف میں مسند تدریس پر بھی فائز ہیں، آپ کس سن میں یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا، اور ابھی تک آپ کا کیسا تجربہ جو ہے وہ رہا؟ یہ بھی ایک بڑا، میں تھوڑا سا آزاد منش آدمی تھا، میرے لیے پڑھانا بیٹھ کر اور اس طرح ریگولر ڈیوٹی کرنا بہت مشکل مجھے نظر آتا تھا۔ بہرا شریف سے جب میری فراغت ہوئی تو اس وقت فیصلہ بھی یہ ہوا تھا کہ میں نے الازہر جانا ہے، اور اسی سلسلے میں یہاں سے فراغت کے بعد چلا گیا اسلام آباد۔ میں نے اپنے کاغذات سارے مکمل کیے،
اور ان پہ آخری سائن کروانے کے لیے میں بیرا شریف حاضر ہوا حضور غریب نواز کے پاس. تو اس وقت آپ کے پاس ہمارے استاد گرامی قبلہ احمد بخش صاحب تشریف فرما تھے. تو آپ نے کوئی میرے ساتھ بات کیے بغیر یا اساتذہ کے ساتھ مشاورت کیے بغیر احمد بخش صاحب قبلہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ ان کے پیریڈ لگا دیں, یہ اپنے کاغذات اسلام آباد جمع کروا کے واپس آئیں گے بیرا شریف. اور آپ کا جملہ یہ تھا, آپ نے فرمایا ہن مصر او جاسی جڑا پہلے بیرا شریف پڑھا سی. کیا بات ہے. تو میں پھر 2000 میں نے تدریس شروع کر دی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ 2-4 ماہ 6 ماہ گزریں گے میں مصر چلا جاؤں گا, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مصر نہیں جانا بلکہ آپ کو ہم نے شام بھیجنا ہے. پھر ہم 4 لوگ تھے, میں تھا, قبلہ سید محمد اقبال شاہ صاحب جو شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم کے, وہ تھے, 2 دوست اور تھے. ان 4 کے کاغذات ہمارے شام ایک ادارہ تھا مجمع بن نور, اس میں چلے گئے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2003 میں ہمارا وہاں داخلہ ہو گیا اور ہمیں اطلاع آ گئی کہ آپ آ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی عراق اور امریکہ کی جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کی وجہ سے ہم نہ جا سکے. پھر میں نے یہاں ایم فل کا سلسلہ شروع کر لیا. 2005 میں میرے وہی عزیز جن کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے شیر زمان قادری صاحب, وہ مدینہ طیبہ سے کویت جا چکے تھے. تو یوسف ہاشم رفاعی صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. انہوں نے رفاعی صاحب کے ساتھ بات کی, انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ اپنے کاغذات بھیجیں. رفاعی صاحب نے حامی بھر لیا ہے کہ وہ مصر میں آپ کا داخلہ بھی کروائیں گے اور آپ کے جملہ مالی معاملات بھی کریں گے. تو میں بڑی خوشی سے 2005 میں حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے, تو میں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ یوں میرے معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا ذہن یہ تھا کہ آپ اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمائیں گے اور مجھے اجازت مل جائے گی, لیکن آپ نے بڑے اور انداز میں مجھے ارشاد فرمایا کہ ہن تیرے تو مصر دا بھوت اترنا بھی ہے کہ نہیں. میں نے عرض کی حضور اتر گیا. تو بس اس کے بعد پھر میں ماشاءاللہ یہیں موجود ہوں. ماشاءاللہ بالکل آپ کا انداز تدریس جو ہے وہ ایک منفرد ہے. ذات خود میں نے یہ آپ سے استفادہ حاصل کیا ہے. حضور آپ کی موجودہ مصروفیات علمی حوالے سے تدریسی حوالے سے کیا چل رہی ہیں؟ تدریسی حوالے سے چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور غریب نواز نے بڑی محنت کی اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو ترقی اور عروج دینے کے لیے آپ نے الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا چارٹر حاصل کیا, بڑی محنت کی اور بڑا تگ و دو کی اس سلسلہ میں آپ نے. تو میرے پاس چونکہ یونیورسٹیز کی ڈگریز موجود تھیں اور آپ محبت بھی بہت زیادہ فرماتے ہیں, آپ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے آپ ہماری وہ ساری چیزوں کو بھی جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بالخصوص الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو آستانہ عالیہ بیرا شریف کے ساتھ اخلاص اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں اپنی یہ سارے شب و روز بسر کیے ہیں, ان کا محاصل ہے کہ آپ نے میری ڈیوٹی یونیورسٹی کے اندر لگائی اور یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں مجھے آپ نے ذمہ داریاں سونپی جن کو میں ادا کرتا رہا. اور اب میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں بھی کلاسز پڑھاتا ہوں اور الکرم انٹرنیشنل میں بھی میری کلاسز ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان میں مصروف رہتا ہوں. تصنیف و تعریف کے حوالے سے بھی میں نے کچھ کام کیے ہیں. جمال القرآن میں نے ریکارڈ بھی کروایا اپنی آواز میں سارا ماشاءاللہ. اور جمال القرآن کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ سارا میں نے مکمل کیا. تفسیر قرطبی میں میں شریک مترجم رہا اور وہ الحمدللہ مکمل کی. یوں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے یونیورسٹی میں بھی اور دارالعلوم میں بھی. جو خدمات میرے لیے ممکن ہیں وہ میں سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جدید موضوعات پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں, مطالعہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ہے. تو آپ موجودہ صورتحال میں مدارس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ طلباء کے لیے کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ جو دینی ادارے ہیں, جس وقت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کو ایک نیا منہج دیا, نیا اسلوب دیا, آپ نے سلیبس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں فرمائیں, اس کے اندر عصری علوم کو شامل کیا, تو اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے مخالفت بھی کی.
لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی وہ تمام تر تبدیلیاں وقت کے تقاضوں کے مطابق تھیں، اور آج کے دور میں شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہو جس میں عصری اور جدید علوم موجود نہیں ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اسی مشن اور ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے جانشین حضور ضیاء الامت نے اس کو یونیورسٹی کے اندر تبدیل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انقلابی اقدام ہے کہ دارالعلوم میں اکثر کہتا ہوں، میں نے چونکہ یونیورسٹیز میں بھی میرا آنا جانا رہتا ہے، کہ ہمارے جو طلبہ ہیں دارالعلوم کے، ان کے پاس نالج اور علم جو ہے نا وہ ٹھوس بنیادوں پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کے لیے پیش کرنا شاید مشکل ہوتا ہے۔ تو یونیورسٹیز میں اس انداز کا ٹھوس بنیاد پر علم نہیں ہوتا، لیکن اس کو جدید انداز میں پیش کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور الکرم انٹرنیشنل، یہ دونوں جب اب مل رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے، اور آج کے دور کے اندر مدارس کو اسی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے طلبہ کو یونیورسٹیز میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جدید انداز میں ان علوم کو اور فنون کو پیش کرنے کے قابل اور اہل ہوں۔ باقی رہا طلبہ کے لیے نصیحت، تو میں خود دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اندر جس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور جو بات میرے آگے بڑھنے کا سبب بنی، وہ ایک تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی تھی۔ میں نے اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا 96 میں غالباً میں فاضل عربی میں پڑھتا تھا، تو مجھے دربار شریف پہ جمعہ پڑھانے کا حکم ہوا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ خود جمعہ پڑھاتے تھے، اس دن آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو مجھے حکم ہوا، میں نے یہاں جمعہ پڑھایا، میں نے تقریر کی، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ نے وہ ساری تقریر خود سماعت فرمائی دربار شریف کے سامنے بیٹھ کر، اور میں بعد میں جب شعور اور علم میں اضافہ ہوتا ہے تو بندہ چیزوں پہ غور کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ نے بعد میں بے حد تشجیع فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے میری پیشانی کو چوما، بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا اور میری تشجیع فرمائی، جو میرے آگے بڑھنے کا سبب بنی۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں جو ہے نا وہ علم نافع ہونے کے حوالے سے بیان فرمائیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس طرف توجہ دینا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ علم بعض لوگ برائے معلومات حاصل کرتے ہیں، جو اسلام ہے اس کا علم معلومات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کو بھی اور لوگوں کو بھی نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کسی بندے کا علم تب تک علم نافع نہیں بن سکتا جب تک وہ دو چیزوں کا احترام نہیں کرتا، ایک کتاب کا اور ایک استاد کا۔ اور پھر آپ فرماتے تھے کہ میں نے شعوری طور پر اپنے طلباء کے اندر یہ بات اس کو رواج دیا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اساتذہ کو میں نے کلاسز کو کمرے دینے کے بجائے میں نے اساتذہ کو کمرے دیے تاکہ اساتذہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہوں اور طلباء جو علم کی پیاس رکھتے ہیں وہ ان کے پاس سیراب ہونے کے لیے جائیں۔ یہ فیضان کے اصول کے منافی ہے کہ جو ہے نا وہ پانی چل کر پیاسے کے پاس جائے، پیاسے کو پانی کے پاس آنا چاہیے۔ تو میں یہی ان کے حوالے سے ان کو نصیحت کروں گا کہ کتاب کا بھی احترام کریں اور استاد کا بھی احترام کریں تاکہ آپ کا علم نافع بن جائے۔ ماشاءاللہ حضور، بہت خوبصورت باتیں جاری ہیں، لیکن وقت کی پابندی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے آپ سے مزید اس طرح کی باتیں سنیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے استاد گرامی کی یہ بہت خوبصورت یادیں جو انہوں نے فرمائی، بہت خوبصورت باتیں، اور بالخصوص آخر میں جو ہم طلباء کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ کتاب اور استاد کے ساتھ ایک مخلص رشتہ ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بہت نازک ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ مطالعہ بہت ایک دقیق چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان طیب نوید کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین